صحابیت مل جانے کے بعد اب اس کا مقام پوچھتے ہو، مرتبہ پوچھتے ہو، رتبہ پوچھتے ہو، جاؤ بریلوی علماء سے پوچھو، اہل حدیثوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، شافعی حنبلی مالکی سے پوچھو، عرب و عجم میں کسی سے پوچھو، ہر ایک بتائے گا اصحابی مصطفیٰ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والوں کا مقام، رتبہ، شان اتنا بلند ہے، کروڑوں امام ابو حنیفہ مل جائیں حبشے کے کالے بلال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور جب یہ فرما دیں اصحابی، ویسے مجھے بڑی حیرانی ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں جی فلاں صحابی کی شان میں کوئی حدیث ہے تو ذرا سنا دے، فلاں صحابی کی شان میں کوئی حدیث ہے تو سنا دے، فلاں صحابی کی شان میں کوئی حدیث ہے تو سنا دے۔ او میرے بھائی اچھی بات ہے، ان صحابہ کے فضائل پوچھیں، سنیں، احادیث پوچھیں، لیکن اس نیت سے نہ پوچھیں کہ ہم اس صحابی کی حدیث سنیں، ہم اس صحابی کے بارے میں پاک پیغمبر کا فرمان سنیں اور تب جا کے ہمارے ذہن میں صحابی کا مقام آئے، صحابی کا رتبہ آئے، صحابی کا مرتبہ آئے۔ ذہن میں رکھیں جب پاک پیغمبر نے فرما دیا اصحابی یہ میرا ساتھی ہے، یہ اتنا بڑا منصب ہے، یہ اتنی بڑی نسبت ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی بھی کہے کہ میں راستے میں بیٹھ جاؤں اور معاویہ بن ابی سفیان اپنی سواری پر گزرے اور اس سواری کے قدموں سے اٹھنے والی دھول عبد القادر جیلانی کے بدن پر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا میرا جنت میں ٹھکانہ بن گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب حضور نے فرمایا اصحابی، کھانے والا نے تو تھوڑا جا نیڑے کر کے سمجھا تھا، تھوڑا اور نیڑے آؤ، اصحابی ان میں سمجھو میں جلسے میں آیا، آپ نے طے کر لیا اسٹیج پر صرف علماء جائیں گے، آپ نے طے کر لیا صرف حفاظ بیٹھیں گے اسٹیج پر، آپ نے طے کر لیا معززین علاقہ بیٹھیں گے۔ اب میں اسٹیج پر آیا، میرے ساتھ کچھ دوست تھے وہ بھی اسٹیج پر آ گئے، کہنے والے نے کہا یہ تو عالم نہیں ہے، اسٹیج پر کیوں ہے؟ آپ کہیں گے مولانا کا ساتھی۔ اب وہ میرے ساتھ آیا، کھانے وال کا شخص کہے گا طے تو یہ ہوا تھا بغیر حفاظ کے کوئی نہیں بیٹھے گا، یہ تو حافظ کوئی نہیں، اس کا جواب بھی یہی ہوگا بھائی مولانا کا ساتھی ہے۔ دوسرا آ کر کہے گا طے ہوا تھا علماء کے سوا کوئی نہیں آئیں گے، یہ تو اور قوم کے لوگ ہیں، مدرسے گئے کبھی نہیں، ڈگری ان کے پاس کوئی نہیں۔ ہر بات کا جواب ایک ہی دیا جائے گا، جہاں مجھے بٹھائیں گے وہاں پہ ان کو بٹھائیں گے، جہاں میری عزت کریں گے وہاں پہ ان کی عزت کریں گے۔ اب یہ ہر جگہ پر میرے دوستوں کی عزت ہو رہی ہے، قوم کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے نہیں، ڈگری کی وجہ سے نہیں، میرا ساتھی ہونا کافی ہے، میرے ساتھ آنا کافی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابی، اب قوم پوچھتا کون ہے؟ حضور نے فرمایا اصحابی، بھئی یہ میرا ساتھی ہے۔ اب قوم کا سوال رہ جاتا ہے، اب قبیلے کا سوال رہ جاتا ہے، جی مالکاں دے نال آئے نے، بھئی سرداراں دے نال آئے نے، نبیاں دے نبی دے نال آئے نے، جدو حضور دے نال آئے نے، اور حادثاتی طور پہ نہیں آئے، حادثاتی طور پہ نہیں آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ نے انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، اللہ نے انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، اور پاک پیغمبر نے فرمایا جب رب نے نظر ڈالی صحابہ سے زیادہ چمکتے ہوئے دل اور کسی کے نہیں تھے۔ پاک پیغمبر کا ساتھی، مصطفیٰ کریم کا ساتھی، پاک پیغمبر کا جانثار اصحاب محمد کو ہم نے نہیں بنایا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّهَا وَأَعْلَهَا، پوری نوع انسانی میں حضور کے ساتھی بننے کے حقدار تھے تو یہی لوگ تھے۔
ختم نبوت کا نعرہ لگایا اور آپ نے اس کے جواب میں ہاتھ فضا میں نہیں اٹھایا. خانے والوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر ختم نبوت کے نعرے لگے، اگر ختم نبوت کے نعرے لگے، آپ کی جواب میں آواز یہاں استعمال نہ ہو تو کہاں ہوگی؟